بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات پر مسجد کا احترام۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ اس کے آداب کا لحاظ رکھنا پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، بشرطے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ درس یا ذکر میں مشغول نہ ہو، اور اگر مسجد میں کوئی شخص نہ ہو تو اس طرح سلام کرے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مسجد میں جا کر سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو، خرید و فروخت اور گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں آواز بلند نہ کرے۔ لوگوں کی گردن کو پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ جگہ کے لیے کسی نمازی سے جھگڑا نہ کرے۔ صف میں کسی پر جگہ تنگ نہ کرے۔ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ مسجد میں نہ تھوکے، نہ انگلیاں چٹکھائے۔ مسجد کو گندگی سے پاک صاف رکھے اور نہ سمجھ بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی مسجدوں سے اپنے چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو دور رکھو، ان کو مسجد میں نہ آنے دو، اور خرید و فروخت، لڑائی جھگڑے اور شور و ہنگامہ مسجد میں نہ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوگی، تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ معاملات پر حلال کمائی کے فوائد و برکات۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ ستر چھپانے کے لیے گھر کا ضرورت مند ہے، تو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا محتاج، زندہ رہنے کے لیے روٹی کی بھی ضروری۔ گویا روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے وہ سود بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، دوسروں کا مال بھی ہڑپ لیتے ہیں، تجارت میں دھوکہ فریب سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں نہ آزادانہ رویہ اختیار کرے۔ ان کے لیے حلال و پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرنا اور حرام و ناجائز کاموں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر اپنی کمائی اور روزی میں اس بات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں حلال ہی لقمہ جائے، حرام لقمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ گوشت جنت میں نہ جا سکے گا جو حرام لقمے سے پلا بڑا ہو۔ اسی لیے حدیث میں حلال روزی کی تلاش و جستجو کو فرض بتایا گیا ہے۔ اس حلال روزی کے بے انتہائی برکات و فوائد ہے۔ حلال روزی کی برکت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یقیناً حلال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا کہ رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اور وہی حکم مومنین کو بھی دیا ہے: اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہے ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، جسم پر گرد و غبار اٹا ہوا ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، یا رب یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہو۔ یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام ہے، اس کو حرام غذا دی گئی ہے، تو ان حالات میں اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ مسافر اور پریشان آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر حرام کھانے کے پینے کی وجہ سے اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ شکایت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا حال دیکھے کہ کہیں حرام آمدنی کا استعمال تو نہیں کر رہا۔ اگر کسی بھی طرح سے حرام آمدنی زندگی میں داخل ہوگی تو اس کی دعا کی قبولیت رکی رہے گی۔